حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی آیا. آپ وہ سود کا کام کرتا تھا. اور نوجوانوں یہ بات کو توجہ کے ساتھ سننا، وہ آدمی سود کا کام کرتا تھا، اور سود کا کام کرتا تھا تو حضرت حبیب اجمی سے بڑا کہتے تھے وہ چھوڑ دو یار، اس کام کو چھوڑ دو. اس نے کام نہ چھوڑا. اللہ نے اس کو بیٹی دی جو معذور تھی، ٹانگوں سے چال نہیں تھی سکتی. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو بڑا سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آیا. ایک دن صبح حضرت حبیب اجمی کی محفل کے اندر آیا. آگے کہتا ہے مجھے آپ توبہ کروائیں، میں آج سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا، کوئی سود والا معاملہ نہیں کروں گا، مجھے توبہ کروائیں. اللہ کے حضور مجھے آپ بتائیں کہ میں کس طرح معافی مانگوں. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں یار میں تو تجھے بڑی دیر کا کہہ رہا تھا کہ اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، تم نے توجہ ہی نہیں کی. اب کیا معاملہ بنا؟ کہتا ہوا یہ کہ ایک نوجوان چڑھتی جوانی 15 سال کی قریب اس کی عمر تھی، اس نوجوان کی وجہ سے میں توبہ کرنے لگا ہوں. سب لوگ جتنے بھی مجمع کے اندر بیٹھے تھے انہوں نے اس شخص کی طرف دیکھا. 15 سال کے نوجوان کی وجہ سے تم توبہ کرنے لگے ہو؟ کہتا ہے ہاں 15 سال کے نوجوان کی وجہ سے میں توبہ کرنے لگا ہوں. عزیز بھائیوں اور ملت کے نوجوانوں، یاد رکھنا جوانوں، اپنی جوانیوں کی حفاظت کرو، اپنی جوانیوں کو حضور کے نام کے اوپر قربان کرو، تب ہی آپ کی جوانی کا کوئی فائدہ ہے. یہ جوانیاں اگر آپ جوانی کے برے کاموں کے اندر لے جائیں گے اس جوانی کا کوئی فائدہ نہیں. آج میری ملت کے نوجوانوں کی جوانی موبائل کھا گیا ہے، ساری رات جاگتے رہنا ہے، صبح جب اذانیں ہونی ہیں تب یہ لوگ سوتے ہیں. یاد رکھنا بھائیوں نوجوانوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی نوجوان تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر بیٹھ کے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ، میرے بندے کی طرف دیکھو، چڑھتی جوانی ہے، اس کو جوانی کی اندر یہ میری عبادت کے اندر مشغول ہو گیا ہے. یاد رکھنا حبیب اجمی کی بارگاہ کے اندر جو وہ آدمی آیا وہ کہتا ہے کہ میں ایک نوجوان کی وجہ سے توبہ کرنے لگا ہوں. آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے کل میں بازار، کچھ مہمان آنے تھے گھر کے اندر، میں بازار کے اندر کچھ سودا سلف لینے گیا. جب سودا سلف لینے گیا ادھر کہتا ہے میں نے کوئی 5-10 کلو مچھی جو ہے وہ بھی خرید لی، اور بھی زیادہ سے زیادہ سودے جو ہے وہ خرید لیے. کہتا ہے جب میں نے سودے خریدے، مچھلی خریدی، اب سامان زیادہ ہو گیا. میں نے کہا کہ اب میں یہ گھر اکیلا کیسے لے کر جاؤں، اس سامان کو کیسے اکیلا لے کر جاؤں. کہتا ہے میں نے دیکھا بغداد کی سڑکوں کے اوپر کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مزدور بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان میں سے پوچھا کہ کوئی میرے ساتھ میرا سامان اٹھا کر گھر کی طرف جائے گا؟ کہتے ہیں ایک لڑکا، چڑھتی جوانی ہے، چہرے کے اوپر تقوی کا نور ہے، چہرہ بہت پیارا ہے. وہ کہتا ہے چچا جان میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. جانا کہاں ہے؟ وہ آدمی بتاتا ہے کہ وہ فلاں علاقے میں جانا ہے. 3 دینار جو ہیں وہ طے ہوئے. جب 3 دینار طے ہوئے وہ نوجوان نے سارے کا سارا سامان پکڑا. گرمیوں کے دن ہے، دوپہر کا ٹائم ہے. جیسے ہی وہ آدمی کہتا ہے اس نے بچے نے سامان پکڑا تیزی سے چلتا جا رہا ہے. کہتا ہے اس کے ماتھے سے پسینہ نکل رہا ہے، اس کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے. میں نے اسے کہا او بیٹے ایسے کرو یہ سامان مجھے پکڑا دو. وہ کہنے لگا چچا جان آپ سے میں نے 3 دینار مزدوری طے کی ہے یہ سامان پہنچانے کے لیے، تو اگر میں آپ کو سامان پکڑا دوں گا تو پھر میری مزدوری کم ہو جائے گی، میں اس طرح حرام نہیں کماؤں گا. میں نے جو آپ سے طے کیا، جتنا سامان طے کیا میں اتنا لے کر جاؤں گا. وہ کہتا ہے کہ راستے کے اندر 2-3 گلیاں بھی گزرے، ظہر کی اذان کا ٹائم ہوا. اس نوجوان نے میری طرف دیکھا اور مودبانہ گزارش کی، کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو نماز ظہر ادا کر لو. میں نے کہا ٹھیک ہے تم نماز ظہر ادا کر لو. کہتا ہے میں سارا سامان لے کر ادھر باہر بیٹھ گیا. وہ چڑھتی جوانی کا نوجوان مسجد کے اندر جا کر اس نے نماز ظہر ادا کی. کہتا ہے باقی لوگ بعد میں، وہ پہلے ہی آ گیا. میں نے کہا تم جلدی کیوں آ گئے؟ کہا نفل رہ گیا پھر میں پڑھ لوں گا، چلیں آپ چلتے ہیں.
کہتے ہیں وہ جانے لگا، میرے ساتھ جانے لگا، بڑا خوبصورت نوجوان ہے۔ کہتے ہیں جب گھر کے اندر ہم گئے، جا کر سامان رکھا، میں نے اپنی زوجہ کو بتایا کہ ایک نوجوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑی چہرے کے اوپر روحانیت ہے، چہرے کے اوپر تقوی کا نور ہے، وہ نوجوان جو ہے نا وہ میرے ساتھ سامان دینے تک آیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم ابھی کھڑے ہو، میں اندر سے پیسے لے کر آؤں۔ اپنی بیگم کو بتاتا ہے، بیگم کہتی ہے اچھے کریں، اس نوجوان کو بلا لیں، دوپہر کا کھانا تیار ہے، اسے کہ آ کر کھا لیں۔ وہ آدمی جا کر اس کو کہتا ہے او بھائی او بیٹے دوپہر کا کھانا تیار ہے، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ وہ کہنے لگا کہ میرے نا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا حضرت۔ وہ آدمی کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا، بہت ہی حیران ہوا کہ گرمی ہے اور اتنی زیادہ شدت والی گرمی ہے، اس نوجوان نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا میں تم سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، میری بات مانو گے نا؟ وہ نوجوان کہنے لگا اب تو میں نے آپ سے 3 دینار لیے ہیں، آپ کا نمک کھا لیا ہے، بتائیں کیا بات ہے؟ کہا آپ ایسے کہنے لگے آپ ایسے کریں کہ آج کی روزے کی افطاری ہمارے گھر کرنا۔ اس نے کہا کہ میں 3 دینار ایک دن کے اندر کماتا ہوں، میں نے اپنے دن کی کمائی پوری کر لی ہے، اب مجھے مسجد بتاؤ، میں ادھر جا کر قرآن مجید پڑھوں، اپنے نبی پر درود پڑھوں۔ کہتے جب میں نے بتائی مسجد کا راستہ، میں نے کہا تم نے آج افطاری ہمارے گھر کرنی ہے۔ کہتے رات کے ٹائم میں لینے گیا، افطاری کے ٹائم لینے گیا، تو جب میں گیا نا مسجد کے اندر تب اذان ہو چکی تھی۔ تو وہ کہنے لگا آپ تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، میں نے پانی کے ساتھ افطاری کر لی ہے، اب یہ کہ ہوگا کہ اگر میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے جاؤں گا میری مغرب کی نماز رہ جائے گی، چلے میں عشاء کے بعد آؤں گا۔ وہ کہتے ہیں عشاء کے بعد میں پھر آیا، گھر کے اندر لے کر گئے، مہمان خانے کے اندر اس کو بٹھایا۔ کہتا ہے جو میری بیٹی تھی نا دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، ہم اس کو کھانا دینے گئے۔ کہا بیٹا ہمارے گھر کے اندر ایک خوبصورت نوجوان آیا ہے، اس کی پیشانی کے اوپر نور ہے اور چڑھتی جوانی ہے اور بڑا ہی نیک نوجوان ہے۔ کہتے ہیں یہ بتا کرنا ہم مہمان کو مہمان خانے کے اندر ٹھہرایا اور خود سو گئے۔ کہتے ہیں رات کا ٹائم ہوا، جب تہجد کا ٹائم ہوا تو ہماری بیٹی جو ہے نا اس نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، کہا ابا دروازہ کھولو۔ کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی اٹھ گئے، ہماری سوچیں بہکنے لگی، ذہن جو ہے وہ بکھرنے لگا، خدارا کیا ہو گیا، بیٹی رات کے ٹائم آ کر دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ کہتے ہیں میں اٹھا، اٹھ کر دروازہ کھولا، جو بیٹی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی وہ کبھی ادھر چل رہی ہے کبھی ادھر چل رہی ہے۔ کہتے جب اس کو ہم نے دیکھا نا، کہا بیٹا تمہاری ٹانگیں کیسے صحیح سلامت ہو گئی؟ کہا آپ نے رات کو کہا تھا نا کہ ایک نوجوان ہمارے گھر کے اندر آیا ہے، ایک نوجوان نیک آیا ہے، تو میں نے رات کے ٹائم اللہ سے دعا کی یا اللہ اس سود کھانے والے گھر کے اندر ایک نوجوان آیا ہے، تجھے اس نوجوان کی جوانی کا واسطہ، اس کی نوجوان کی عبادت کا واسطہ مالک مجھے صحت عطا فرما، میری مزدوری کو ختم کر دے۔ کہتا ہے میں نے یہ دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ وہ میاں بیوی بیٹی جو ہے نا وہ جلدی سے مہمان خانے کی طرف گئے جہاں مہمان کو ٹھہرایا ہوا تھا، دروازہ کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا، اندر دیکھا کوئی شخص نہیں، کوئی نوجوان نہیں، وہ چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے ایک رکا لکھ کے دے گیا۔ کہتا ہے کہ اگر اب میری حقیقت آپ کے سامنے کھل گئی ہے، اب میرے پیچھے نہ بھاگنا، میرے پیچھے نہ آنا، اگر آپ مجھ سے ہلکی سی بھی محبت کرتے ہیں نا تو اللہ کی راہ کے اوپر آ جائیں، اپنے 2 نمبر کام سارے چھوڑ دیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اگر مجھ سے ہلکی سی بھی محبت کرتے ہیں تو آج کا اگر کوئی پیر ہوتا نا تو وہ یہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتا، لیکن وہ نوجوان تھا نا، بڑا ہی چڑھتی جوانی تھی، اپنے آپ کو اس نے ڈانپ کر رکھا۔ اس نے کہا اگر مجھ سے ہلکی سی بھی محبت کرتے ہو نا، تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہو تو ایسے کرو، پھر اللہ کی راہ کے اندر توبہ کرو، اللہ کے سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو پاک کرو۔ وہ نوجوان چلا گیا۔ بھائیوں اور میرے ملت کے نوجوانوں، اپنی جوانیوں کی حفاظت کرو اور اپنے آپ کو دین کی راہوں کا مسافر بنائیں، اپنے آپ کو دین کی راہوں کے اوپر چلنے والا بنائیں۔ نوجوان وہی ہے جس کی جوانی پاک ہو،